بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ لبنان اسرائیل سرحد پر کشیدگی جاری ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے الناقورہ کے علاقے پر گولہ باری کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے العلام اور ناقورہ پہاڑوں پر واقع شہر ناقورہ کے مضافات میں بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری کی۔ اسرائیلی جاسوس طیارے کل رات بھر اور اتوار کی صبح تک مغربی اور وسطی سیکٹروں کے دیہاتوں پر پرواز کرتے رہے، جبکہ لبنان کی طرف سے سرحد پر 2 اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر ٹینک شکن میزائل داغے گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ 7 اکتوبر کو غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر کشیدگی برقرار ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی افواج اور حزب اللہ کے درمیان تقریباً روزانہ تصادم اور جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی بمباری نے اسرائیل کو احتیاط کے طور پر سرحد کے قریب شمالی دیہاتوں اور قصبوں کے دسیوں ہزار مکینوں کو نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ اسرائیل نے بار بار دھمکی دی ہے کہ اگر حزب اللہ نے اپنی بمباری جاری رکھی تو وہ بیروت کا حشر غزہ سے بھی بدتر کریں گے۔ اسرائیل لبنانی حکومت کو سرحدوں پر کنٹرول کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، جبکہ لبنان کا کہنا ہے کہ لبنان جنگ نہیں چاہتا، نہ اس کا خواہش مند ہے اور نہ ہی اسے برداشت کر سکتا ہے۔ جنوبی سرحد پر جنگ اور کشیدگی میں اضافے کا فیصلہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ پانی کے بحران اور اس کی شدت سے موت تک پہنچنے کے خدشات کے پیش نظر غزہ کے باشندوں کو پانی فراہم کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی تناظر میں ایک بے گھر فلسطینی نے پانی کے حوالے سے اپنی تکلیف کے بارے میں بتایا کہ اس نے کہا کہ ہمیں پینے کے پانی کے حوالے سے بہت تکلیف کا سامنا ہے۔ جب ہمیں پانی ملتا ہے تو ہم صبح 3 بجے ایک چھوٹا سا گیلن بھرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم میونسپلٹی کے پاس جاتے ہیں، میونسپلٹی کو بھی 100 لیٹر پانی ملتا ہے۔ صورتحال مشکل ہے، ہم 2-3 دن تک پانی کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ اس نے وضاحت کی کہ ہم صبح 3 بجے پانی لینے نکلتے ہیں، لیکن کئی بار ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پانی کے لیے تھک گیا ہوں، میں ذاتی طور پر اس سے بیمار ہوں، بہت سے لوگ بیمار ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ میں ہر روز صرف 1 کپ پیتا ہوں اور کبھی وہ بھی نہیں ملتا۔ دوستو، غزہ کی پٹی میں انسانی حالات اس درجے ابتر ہو چکے ہیں کہ غزہ کو دنیا میں جہنم سے بھی بدتر جگہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی اسے افسوسناک اور جہنمی حالات کے مترادف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ غزہ کے محصور جنگ زدہ بدقسمت لوگ 3 مہینے سے اس جہنم میں رہ رہے ہیں۔ غزہ کے لوگ گلیوں اور سڑکوں پر رہ رہے ہیں اور ہر چیز کے محتاج ہیں۔ اس صورتحال کو زمین پر جہنم قرار دیا جا سکتا ہے۔ محصور پٹی میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک گہرا اور نہ ختم ہونے والا المیہ ہے۔ اسرائیل کی طرف سے محصور غزہ کی پٹی کی 80% سے زیادہ آبادی بمباری کے نتیجے میں بے گھر ہو چکی ہے۔ دنیا کی کئی بڑی بڑی بین الاقوامی تنظیموں نے گزشتہ مہینوں اور ہفتوں میں بارہا خبردار کیا ہے کہ غزہ کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے ہر قسم کی انسانی امداد، خوراک اور طبی امداد کی شدید قلت کے ساتھ ساتھ وبائی امراض اور بیماریوں کے پھیلنے کے امکان سے بھی خبردار کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ہفتے کے روز انکشاف کیا تھا کہ حماس کے زیر حراست قیدیوں کی بازیابی کے لیے نئے مذاکرات ہو رہے ہیں، کیونکہ اسرائیلی انٹیلی جنس سروس موساد کے سربراہ نے حماس اور تل ابیب کے درمیان ثالثی کرنے والے قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران نیتن یاہو نے مذکورہ ملاقات کی تفصیلات کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ حماس کو معلومات ظاہر نہیں کریں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ میں مذاکراتی ٹیم کو جو ہدایات دیتا ہوں وہ اس دباؤ پر مبنی ہے جس کے بغیر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کو غزہ پر مذاکرات میں جنگ بندی اور افواج کے انخلاء کی درخواستیں موصول ہوئی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا۔ دوسری جانب حماس نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر حملہ روکنے سے پہلے اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ حماس کا کہنا تھا کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے کسی بھی قسم کے مذاکرات کا آغاز اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک ہمارے لوگوں کے خلاف جارحیت ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہو جاتی۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی زیر حراست افراد کے خاندانوں کے سینکڑوں افراد اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت کے سامنے جمع ہو گئے اور اپنے رشتہ داروں کی جلد از جلد رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ دوستو اسرائیلی فوج کی جانب سے 3 قیدیوں کو غلطی سے ہلاک کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ نیتن یاہو نے جمعے کے روز غزہ کی پٹی میں اپنی ہی فوج کے ہاتھوں 3 اسرائیلی یرغمالی غلطی سے مارے جانے کے بعد ناقابل برداشت ثانیہ پر افسوس کا اظہار کیا، جبکہ اسرائیلی افواج کا خیال تھا کہ وہ اسرائیلی فوج کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ شجاعیہ میں لڑائی کے دوران فوج نے غلطی سے 3 اسرائیلی قیدیوں کو خطرہ سمجھتے ہوئے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ فلسطین نے ان رپورٹس کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے جن میں بتایا گیا تھا کہ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں کمال عدوان ہاسپٹل کے صحن میں زخمیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ شہریوں اور طبی اور میڈیا ٹیموں کی معلومات اور شہادتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ قابض اسرائیل نے شہریوں کو ہاسپٹل کے صحن میں ایسا کیا تھا اور ان میں سے کچھ کو محاصرہ کیے جانے سے پہلے ہی زندہ دیکھا گیا تھا۔ فلسطین نے ان رپورٹس کی فوری بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی فلسطینی تنظیموں نے کہا تھا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کی پٹی میں کمال عدوان ہاسپٹل کے ارد گرد بے گھر ہونے والے افراد کے خیموں کو بلڈوز کرنا اور مرنے والوں کی باڈیز کو مس کرنا ایک گھناؤنا جرم اور غیر انسانی رویہ ہے۔ اس جرائم اور دہشت گردی کی اس سطح کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ جبکہ حماس نے کمال عدوان ہاسپٹل کے جرم کے لیے اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ کمال عدوان ہاسپٹل کے اندر سے موصول ہونے والی رپورٹس اور عینی شاہدین اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج نے اندر ایک ہولناک قتل عام کیا۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 2014 کے زمینی حملے میں ہونے والے نقصانات کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا ہو گئی ہے۔ صہیونی فوج غزہ کی پٹی میں 27 اکتوبر سے داخل ہے۔ دوسری جانب حماس نے گوریلا جنگ کی ٹیکنیک استعمال کرنا شروع کر دی ہے۔ حماس کے جنگجو بھاری اسلحہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجی ماہرین ایک اسرائیلی کمانڈر نے انکشاف کیا ہے کہ کس طرح فلسطینی تحریک حماس اپنے ہتھیاروں کے ذخیروں کو استعمال کر رہی ہے اور غزہ کی سڑکوں کو اسرائیلی فوجیوں کے لیے ایک جان لیوا بھول بھلیوں کا روپ دے چکی ہے۔ حماس کے افراد سرنگوں کے بڑے نیٹ ورک کے بارے میں اپنے علم سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حماس جن ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے ان میں دستی بمبوں سے لیس ڈرون اور ٹینک شکن ہتھیار شامل ہیں۔ یہ دھماکہ خیز ہتھیار یکے بعد دیگرے 2 مراحل میں پھٹتے ہیں۔ اسرائیل کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس کے لگ بھگ 110 فوجی اس زمینی در اندازی میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ غزہ میں 2014 میں ہونے والی لڑائی میں 66 صہیونی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اس وقت اسرائیل نے ایک محدود زمینی در اندازی شروع کی تھی جو 3 ہفتے تک جاری رہی تھی۔ ایک ریٹائرڈ اسرائیلی جنرل کا کہنا ہے کہ اس جنگ کے دائرہ کار کا موازنہ 2014 سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت ہماری افواج کی کارروائیاں
اکثر غزہ کے اندر 1 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کو ابھی تک سرنگوں کے لیے کوئی اچھا حل نہیں ملا ہے۔ یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس نے گزشتہ دہائی میں نمایاں طور پر وسعت اختیار کی ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ ختم ہونے میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلے دن سے ایک چیلنج تھا اور اسرائیلی افواج کو پتہ تھا کہ اس حملے کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کام مکمل کے لیے اضافی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس کے جنگجو گھات لگانے کے لیے ہر ممکن حد تک قریب آ رہے ہیں۔ حماس کے جنگجو میدان اور زمین کی معلومات کے اپنے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ معلومات ہیں جسے صرف وہی جانتے ہیں، دوسرے نہیں۔ دوستو، حماس نے اپنے جنگجوؤں کی شہادت کی تعداد کا ذکر نہیں کیا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے کم از کم 7,000 جنگجوؤں کو شہید کر دیا ہے۔ لیکن حماس نے اسرائیل کی طرف سے اعلان کردہ تعداد کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ اس میں عام شہری، بچے اور عورتیں شامل ہیں، جو کہ ساری دنیا جانتی ہے۔ 2014 میں لڑنے والے ایک اسرائیلی کمانڈر نے کہا ہے کہ آپریشن کی توسیع سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین پر زیادہ اسرائیلی فوجی موجود ہیں، جس سے حماس کو دفاعی پارٹی کے فائدے ملے ہیں۔ اسی وجہ سے زیادہ فوجیوں کی ہلاکتوں کی توقع تھی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حماس نے 2014 سے اپنی طاقت بنانے کے لیے کچھ بڑے اقدامات کیے ہیں۔ اس دوران انہوں نے ایران سے روسی ساختہ میزائل سمیت کچھ جدید ہتھیار حماس کو سمگل کرنے میں مدد کی ہے۔ اس دوران حماس نے غزہ میں دیگر ہتھیار بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی ہے۔ حماس کے ان نئے ہتھیاروں میں RPG-7 راکٹ بھی شامل ہیں۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے اسرائیل میں اسرائیلی حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ اس دوران اسرائیل اور لبنان کی جھڑپوں کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ انہوں نے یروشلم میں رپورٹر سے بات چیت میں کہا، اسرائیلی حکام کے ساتھ بات چیت میں صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے راستے کی نشاندہی کی اور کہا کہ شمالی اسرائیل کے لوگوں کے یقین کے لیے ضروری ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ مذاکرات کے نتائج سے بہتر راستہ نکلتا ہے۔ جیک سلیوان کا کہنا تھا کہ امریکہ لبنانی جنگجو گروپ حزب اللہ کی دھمکیوں کو برداشت نہیں کرتا، جو اسرائیل کی فوجی پوسٹوں کو بھی نشانہ کر رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ پچھلے 2 مہینوں کے دوران اسرائیل کے شمالی حصے کے لبنان سے قریبی دیہات کے اسرائیلی حزب اللہ کے حملوں سے بھی پریشان ہے۔ حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے 20,000 سے زائد اپنے دیہات سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ وہ مزید حملوں کے خوف کی وجہ سے واپس اپنے گھروں کو جانے کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں رکھتے۔ سلامتی کے امریکی مشیر نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک واضح پیغام دیں کہ ہم لبنانی سرزمین سے کوئی دھمکی یا تخریب کرانہ کارروائی برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ ہم ایک مذاکراتی نتیجے کی طرف آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حزب اللہ کی دھمکیوں کا جواب سفارتکاری کے ذریعے دیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے جنگ شروع کرنا ضروری نہیں ہے۔ کراچی میں آدھے سے زیادہ ٹریفک سگنلز کے خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ شہر میں 91 ٹریفک سگنلز ہیں، جن میں سے صرف 30 کام کر رہے ہیں، جبکہ 61 خراب ہیں۔ کراچی شہر میں 9,077 ٹریفک پولیس کی گنجائش ہے، جبکہ اس وقت 2,378 عملے کی کمی کا سامنا ہے۔ کراچی میں روزانہ 9,700 ٹکٹ ایشو ہوتے ہیں اور سالانہ 766.28 ملین روپے جرمانے کی مد میں ریکوری ہوتی ہے۔ بھارت نے اعلان کیا ہے کہ افغان عوام کے ساتھ نئی دہلی یعنی بھارت کا رویہ تاریخی تعلقات اور دوستی پر مبنی ہے، تاہم طالبان کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا معاملہ بین الاقوامی برادری کے موقف کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔
بھارتی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران کچھ افغان سفارتکار ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، جبکہ باقی ماندہ اہلکار اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے اور بھارت میں افغان سفارت خانے کے ساتھ ساتھ ممبئی اور حیدرآباد میں بھی اس کے قونصل خانے کام کر رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ہندوستان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغانستان میں ہندوستانی سفارت خانے نے ایک عرصہ قبل سے اپنی سرگرمیاں معطل کر رکھی ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد کسی بھی ملک نے اس گروپ کی موجودہ عبوری حکومت کو تاحال تسلیم نہیں کیا ہے، اور طالبان کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے ایک جامع حکومت کی تشکیل اور خواتین کے حقوق کے احترام کو شرط قرار دے رکھا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ افغان عوام کی خراب انسانی حالت سے نمٹنے کے لیے سلامتی کونسل کو طالبان رہنماؤں کے خلاف عائد اپنی پابندیاں ایڈجسٹ کرنی چاہیے۔ افغانستان پرامن تعمیر نو کے ایک انتہائی نازک مرحلے پر کھڑا ہے، جبکہ عالمی برادری کو اپنی توجہ اور عزم کو برقرار رکھنا اور طالبان کے ساتھ اپنے تعمیری تعامل کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ افغانستان خراب انسانی صورتحال سے باہر نکل سکے۔ چائنا نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی دوہری پالیسیوں سے گریز کرے اور اس ملک میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے عملی زمینہ فراہم کرے۔ بہت سے لوگ خلا باز بننے اور خلا میں جانے کے خواہش مند ہوں گے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ خلا باز بننے کے لیے کیا کچھ تعلیم اور تجربہ ضروری ہے اور خلا بازوں کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ خلا باز منتخب ہونا جو شیر لانے کے مترادف ہے۔ خلا باز عام طور پر بطور پائلٹ اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں اور سپر فاسٹ طیارے اڑاتے ہیں۔ خلا بازی کے لیے درخواست دینے سے پہلے ان کے پاس ہوائی جہاز اڑانے کا 3 سالہ یا 1000 گھنٹے کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ان کے پاس سائنس، انجینئرنگ یا ریاضی میں ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے، اور پھر ایک انتہائی سخت سلیکشن پروسیس ان کا منتظر ہوتا ہے، جس میں جسمانی امتحانات سے کڑے انٹرویو تک کے کئی مراحل ہوتے ہیں، جن میں سے شاید ہی کوئی گزر پاتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 2017 میں ناسا کو 18,300 لوگوں نے خلا باز بننے کے لیے درخواستیں دی تھیں، جن میں سے صرف 12 منتخب ہوئے تھے۔ خلا بازوں کو گریڈ کے لحاظ سے تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ ان کے گریڈ GS 12 سے 13 تک ہوتے ہیں اور ہر گریڈ میں 1 سے 10 تک درجے ہوتے ہیں۔ ابتدا میں درجہ 1 کے پائلٹ کی تنخواہ $66,000 تقریباً 1 کروڑ روپے سالانہ ہوتی ہے۔ جب یہ خلا باز درجہ 10 تک پہنچتا ہے تو اس کی سالانہ تنخواہ $81,021 تقریباً 1 کروڑ 61 لاکھ روپے ہو جاتی ہے۔ ذیابیطس یا شوگر کے کنارے یا نزدیک پہنچنے والے افراد پری ڈائبٹیز کہلاتے ہیں۔ ان کی اکثریت میں ٹائپ 2 شوگر میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کیفیت کے شکار افراد کی اکثریت شوگر کی مریض بن جاتی ہے۔ اس ضمن میں 900 افراد کا 25 سال تک مطالعہ کیا گیا ہے۔ ماہرین نے شوگر سے پہلے کی کیفیت کو بہت ہی باریک بینی یعنی گلوکوز کی مقدار، جگر کی چکنائی، جسمانی چکنائی کی تقسیم اور جینیاتی خطرات کی بنا پر دیکھا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق 6 ذیلی اقسام میں ٹائپ 2 شوگر کا خطرہ مختلف ہوتا ہے، اور اس سے ڈاکٹروں کو قدرے مؤثر علاج میں بھی مدد مل سکے گی۔ جرمن سینٹر برائے شوگر ریسرچ کے پروفیسر ہانس کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق سے پہلے یہ بتانا مشکل تھا کہ پری ڈائبٹیز کے کون سے افراد آگے چل کر ٹائپ 2 شوگر میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کن کے گردے متاثر ہوں گے، یا کون ایسے ہیں جنہیں زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اب اس تحقیق سے شوگر جیسے مرض کو بہتر طور پر قابو کرنے میں مدد مل سکے گی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔